کہ محترم عالی جناب عبدالقادر فیصل صاحب کی آپ کو گوش کروں. محترم عالی جناب وحید بھائی سے گزارش ہے کہ ہمارے مہمان محترم محمد نعیم وجاہت صاحب کی گوش کروں. نعیم وجاہت صاحب. ایسے ہی محترم ظہور صاحب سے گزارش ہے کہ مہمان خیر الدین بیگ جانی صاحب اور ایسے ہی ہمارے مفتی نعمان صاحب سے گزارش ہے کہ محترم ریاض الدین صاحب کی کوئی خوشی کریں. آخر میں محترم مفتی نعمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر سا مدرسے کا تعارف بہت شارٹلی آپ پیش فرمائیں، بہت اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اسلام صاحب جناب واجد صاحب بھی پناتے بول واجد صاحب بھی میں محترم جناب حافظ واجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان عامر علی خان صاحب کی گلگوشی فرمائیں. محترم مفتی نعمان صاحب سے گزارش ہے کہ مختصر انداز میں آپ مدرسے کی تعریف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدارس کی جو خدمات انجام دی جاتی ہے اس کے اندر سر فہرست ہمارا مدرسہ عربیہ نعمانیہ تقریباً 2 دہائیوں سے خدمات انجام دے رہا ہے، دینی اور ملی خدمات انجام دے رہا ہے. مدرسہ دو شقوں میں بٹا ہوا ہے. ایک شق مدرسے کا جینس کا ہے، بوائز کا ہے، دوسرا گرلس کا ہے، نسوان کا ہے. پہلا شعبہ جس میں طلباء پڑھتے ہیں، بوائز پڑھتے ہیں، 4 شعبے ہیں. پہلا شعبہ ہے عالمیت کا جس میں تقریباً کل 18 طلباء زیر تعلیم ہیں. اعدادیہ اول اور دوم عربی میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 3 مفتیان اکرام اس میں اپنی تعلیم تدریس کا کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک دیکھیے، ابھی آپ فتوے کی بات کریں تو فتویٰ جو ہوتا ہے وہ میرا مسئلہ، اس کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے. میرے مسئلے کے لیے ایک یونیورسل فتویٰ نہیں ملتا. میرا شخصی مسئلہ ہے، اس کا فتویٰ ہر ایک کا انڈیویجول فتویٰ ملتا ہے اگر آپ اپنا مسئلہ وہاں پہ پیش کریں. آج جو میڈیا یہ کر رہا ہے کہ ایک فلاں جگہ دی، ایک صاحب گئے دارالفتہ میں، کہیں کوئی بھی مدرسے کے دارالفتہ میں چلے گئے یا جامعۃ یہ ندوے کو چلے گئے، ایک فتویٰ لیے اور ٹی وی پہ اس کو اس طرح پھیلاتے ہیں کہ پوری ہندو برادری اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جا رہی ہے اس کو آپ لوگ خاص طور پہ مدرسے کے طور پر آپ لوگ برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ نکل سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے بھی بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں، 4 شادیاں جائز ہیں لیکن 4 شادیوں کے لیے یہ کنڈیشنز ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کو 5 وقت کی نماز فرض ہے. 5 وقت کی نماز اس لیے فرض ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے. وضو کر کے نماز اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ آپ اللہ کے سامنے جاتے ہیں یا اللہ سے آپ ہم کلامی کر رہے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ میرا دل جب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور دن میں اللہ تعالیٰ میرے سے جب بات کرنا چاہتا ہے تو 5 بار اذان کی آواز دی جاتی ہے تاکہ میرے گھر میں ہو. تو ان سب چیزوں کو ہمیں غیر مسلموں تک پہنچانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تبلیغ کریے، کہیں پر بھی آپ تبلیغ کی نام مت لیجئے کیونکہ اس پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. پولیس کچھ نہ کچھ طریقے سے آپ کے اوپر کیس بک کر سکتے. آپ تبلیغ کی بات، ہمارا مذہب تو یہ بولتے ہیں، آپ کا مذہب الگ ہے.
ہمارا مذہب یہ ہے کہ بھئی ہم 5 وقت نماز اس لیے پڑھنے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہمیں آواز دی جا رہی ہے آؤ نماز پڑھنے کے لیے. تو ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے. جو نہیں ہوا. ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ تھی کئی سال پہلے، پرانا دور تھا ایک زمانے میں کہ مسلمانوں کو انشورنس سے روکا گیا تھا. دیکھیں مسلمانوں کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ غلط راستے پہ ڈھکیل کے چھوڑ دیں. اگرچہ کہ ہم 5 وقت کی نماز میں صراط المستقیم پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں غلط راستے پہ ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے. کووڈ کی ویکسین آئی تو اس میں یہ آیا کہ مسلمان ارے نہیں کووڈ کی ویکسین سے فلاں ریاکشن ہو سکتے ہیں. بھائی سارے جہاں میں جب دی جا رہی ہے تو ہمیں لینے کے لیے کیا پرابلم ہے؟ لیکن ایک فطور ڈال کے چھوڑ دیتے دماغ میں. ایسے فطور کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے. ایک 20 سال پہلے یہ ڈالا گیا تھا کہ انشورنس مسلمانوں پہ حرام ہے، اگرچہ کہ جامعہ نظامیہ اسے حلال قرار دیا ہے یا دیگر مدرسوں کے سے بھی فتوے آ گئے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں جو حکمت عملی ہونا چاہیے مسلمانوں کی، وہ آپ اپنے آپ پہ اپنی لائف پر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یقیناً دی ہوئی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس یہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر کچھ حملہ ہوتا ہے، آج کے عام طور پہ موب لنچنگ میں جو ہو رہا ہے، اگر ایسا حملہ ہوتا ہے تو آپ کے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سیفٹی انتظام ہو سکتا ہے. تو یہ جدید زمانے کے جو تقاضے ہیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم موجودہ دور کے جو فرعون ہیں، شیطان ہیں یا اور جو ظالم حکمراں ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں بھی آج کے زمانے کے حساب سے اپنی پلاننگ بنانا چاہیے. اس بات کی شدید ضرورت ہے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے مدرسے کے ناظم صاحب سے یہ درخواست کرتے ہوئے بات ختم کروں گا کہ میں میری طرف سے آپ کے جو شعبے ہیں، آپ کے جو طلباء طالبات جو آپ سمجھتے ہیں جو ہونہار ہیں، چاہے وہ مارکس لاتے ہوئے یا اچھی تربیت کے ساتھ جو باہر نکل رہے ہیں، ان کے لیے میں آپ کو 10,000 روپے کا ایک سالانہ چندے کے طور پہ دیتا ہوں. آپ انہیں کس طرح تقسیم کر سکتے ہیں آپ کو آپ کا مجاز ہے، آپ کا پورا اختیار رہے گا. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ مختصر سی اور چھوٹی سی نوٹس پر آپ یہاں تشریف لائیں. آپ سب کا جزاک اللہ، اور بالخصوص محترم علی جناب عبدالقادر فیصل صاحب کا کہ ہمیں اس جانب توجہ دلائی اور یہاں پر محترم علی جناب عامر صاحب کو مدعو فرمایا. میں سبھی کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں اور ہمارے مدرسے آنے پر شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی، دعا کے ساتھ اذان اور اس پر تمام ہوگی. جزاک اللہ خیر. لك الحمد ولك الشكر يا الله الرحمن الرحيم توفق لنا وزدنا اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وصلى الله. ناانصافی یا اردو مسلمانوں کی زبان ہے، یہ بات اکثر ہوتی ہے. تو جب غالب کی 100 سالہ تقاری ہو رہی تھی تو اس وقت کے اس جلسے میں موجود جو مشہور شاعر تھے انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا. تو حکومت جو اردو کے ساتھ ناانصافی کی اس کے اوپر تھا کہ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، غالب پہ کرم کر کے اردو پہ ستم کیوں. تو اردو کے ساتھ ناانصافی یقیناً ہوئی تھی، اور جب پاکستان نے اردو کو اپنی سرکاری زبان بنا لیا تو اس کے بعد ہندوستان میں اردو سے نفرت شروع ہوئی اور اردو کو مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیا گیا. ورنہ 200 سال پہلے ہری ہر دتا کو کیا ضرورت پڑی تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا، ایک کے ایک اردو اخبار نکالے گا. اگر اردو مسلمانوں کی زبان تھی تو پھر ہری ہر دتا کا کیا کام تھا.
تو اردو سبھی کی زبان تھی. ہندوستان میں پلی اور بڑی ہونے والی زبان ہی اردو ہے، اگرچہ کہ اس پہ غاصبانہ قبضہ پاکستان نے کر لیا ہے، لیکن اردو کو مسلمانوں سے جوڑ کر، بلکہ یہ کہوں گا کہ اردو کو ہندی کے بالکل مقابلے میں ٹھہرا کر ایک دوسری دونوں زبانوں کو یہ آپس میں لڑا دیا گیا ہے، جو فی الوقت موجودہ حکومت پورے ہندوستان میں کر رہی ہے، مرکزی حکومت، یہ پہلے سے بھی چلتے آیا سلسلہ. رہا سوال دینی مدارس کا، دینی مدارس اردو کے ایک بہت بڑے قلعے رہے ہیں، اور جو طلباء یہاں پہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اردو کے سپاہی، میں یہ کہوں گا کہ سپاہی ہیں، جو اردو کا پرچم لہرائے ہوئے اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے مصروف ہیں. اور آپ کی جو مدرسے کی خدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج آج کے زمانے میں، خاص طور پہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں گے تو یہ ہے کہ آج جس قسم سے فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے، اس کو ہم تو روک نہیں سکتے. ہم صرف یہ کر سکتے کہ ہم ایک اہم کردار نبھا سکتے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جذباتی طور پہ بھڑک اٹھتا ہے. سنگاریڈی میں بھی فساد ہوا تھا 4-5 سال 6 سال پہلے، تو ہم جذبات پہ اپنے قابو کر کے، اس لیے کہ اسلام کی اگر ہم فوج کے درمیان میں استعمال کرنے کے لیے ایک مخصوص زبان، جس کو بعد میں اردو کا لقب دیا گیا، نام دیا گیا، پہچان دی گئی، یہ بولی جاتی تھی. اور ابتدائی دور میں بادشاہوں نے، نوابوں نے بہت اس زبان کی سرپرستی کی اور اس کو بہت پروان چڑھایا، حتیٰ کہ بعض مسلمان بادشاہ بھی اور اس میں غیر مسلم بادشاہ بھی رہے، انہوں نے اپنی حکومت کی حکومتی زبان ہونے کا درجہ اس اردو کو دیا. تو کافی یعنی ان کی کوششوں کی وجہ سے اس زبان کو عالمی شہرت حاصل ہوئی. لوگ اس کو سیکھنے اور اس کو بولنے اور اس کے استعمال کرنے پر فخر محسوس کرتے. پھر ایک دور آیا جو خانقاہوں کا، اللہ والوں کا دور تھا. خانقاہوں میں اللہ والوں کی زبانیں بھی، اولیاء اللہ کے ارشادات بھی، ان کو بھی اسی زبان کے ذریعے سے اس خطے کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر انسانیت کی صلاح اور فلاح اور ان کی صحیح رہنمائی اور رہبری کے لیے جس زبان کا اولیاء اللہ نے انتخاب کیا وہ اردو زبان تھی، جس کو خاص طور پر خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کو اردو کا ذکر ہو، اور حضرت خواجہ صاحب اور آپ کی زبان کے سلسلے میں اس زبان کا انتخاب اور اس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر دینی خدمات کا ذکر نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی تاریخ نامکمل ہوگی. بلکہ اردو ادب کے اندر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی اردو اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کی اردو کے درمیان، یعنی ان اولیاء اللہ کو حد فاصل قرار دیا گیا. اس سے پہلے اردو کا درجہ کچھ اور تھا اور اس کے بعد اردو کا درجہ کچھ اور رہا، اور اس کے اندر نشو و نما اور اس کے اندر خوبیاں، ادبی باریکیاں اور نکات پیدا ہوئے ان اولیاء اللہ کے اس استعمال کے بعد. پھر اس ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کے اندر اردو زبان کے حوالے سے سب سے زیادہ جنہوں نے اردو کو اپنا سمجھ کر گلے لگا کر بغیر کسی انعام اور عہدے اور کسی بھی طرح کی ہمت افزائی کے بغیر اگر کسی نے اردو کو اپنے سینے سے یا اپنے بچے کی طرح پالا ہے تو وہ دینی مدارس ہیں. یقیناً جتنے یونیورسٹیز ہیں، خواہ وہ جامعہ ملیہ ہو یا دہلی کی یونیورسٹی آف دہلی ہو یا علی گڑھ یونیورسٹی ہو یا جامعہ عثمانیہ ہو، یقیناً ان لوگوں نے اردو کے سلسلے میں کوششیں کی ہیں، جد و جہد کی ہے.
کو پروان چڑھایا ہے، لیکن یہ اس لیے بھی اس نشست میں سینئر صحافی جناب ریاض احمد صاحب اور نعیم وجاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ میں سے بیشتر لوگ سب لوگ تو جو ہے عامر صاحب سے واقف ہیں، لیکن بیشتر لوگ جو سیاست ٹی وی دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ریاض صاحب اور نعیم وجاہ صاحب سے بخوبی واقف ہوں گے۔ جو اخبار پڑھتے ہیں وہ سنڈے ایڈیشن میں ریاض صاحب اور نعیم وجاہ صاحب کے مضامین بھی آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی نشست میں عامر صاحب تو ہی ہیں، ساتھ میں جو ہے ریاض صاحب اور نعیم وجاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میں اس نشست کی آگے کی کارروائی صدر جلسہ جناب مفتی محمد اسلم سلطان قاسمی صاحب مدرسہ ناظم مدرسہ عربیہ نعمانیہ سنگاریڈی سے چلانے کی خواہش کرتے ہیں۔ جلسے کی بنیاد پر پہنچتے ہوئے حضرت مفتی اسلم سلطان صاحب دامت برکاتہم کو میں دعوت اس طرح دیتا ہوں کہ اردو کی ترقی اور مدارسی کردار کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی اس پر فراہم کر رہے ہیں جو ہماری بنیادی تعلیمات سے جو ہے الگ ہیں۔ گوگل سے سیکھنے کے بجائے استاد کے پاس دین سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ میں ایک اور بات یہاں پر آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا اردو اخبار کلکتہ سے جامع جہاننما ہری دتا رائے کی ادارت میں شائع ہوا تھا 27 مارچ 1822 کو۔ اس طرح سے ہندوستان میں 200 سال اردو صحافت کے مکمل ہوئے ہیں۔ ان 200 سالوں میں جہاں اردو صحافت نے ایک ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا ہے، وہیں پر اس اردو صحافت کی 200 سالہ تاریخ کو روشن بنانے میں، اس تاریخ کو یادگار بنانے میں روزنامہ سیاست کا بھی اتنا ہی اہم کردار ہے۔ روزنامہ سیاست 1949 کو جناب پدم شری عابد علی خان صاحب مرحوم نے اس کو قائم کیا تھا۔ عابد علی خان صاحب نے اس کو محض ایک اخبار کے طور پر نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور اخبار کی بقا و ترقی کے لیے خود کو فنا کیا۔ ان کے دوست جناب محبوب حسین جگر صاحب نے روزنامہ سیاست کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی۔ جب یہ پودا ہمارے سرپرست جناب زاہد علی خان صاحب کے حوالے ہوا تو انہوں نے اپنی محنت، اپنی آنکھ ریزی کے ساتھ اس پودے کو ایک تناور درخت میں تبدیل کیا۔ جناب زاہد علی خان صاحب نے روزنامہ سیاست کو محض ایک اردو اخبار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو ایک مشن کی طرح چلایا جو ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ روزنامہ سیاست اپنی سماجی ملی سرگرمیوں کے لیے کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ سنگاریڈی میں خود روزنامہ سیاست کے زیر اہتمام کئی پروگرام منعقد ہوئے، جس میں بلکہ اردو کتاب کے ساتھ اردو اخبار بھی خرید کر پڑھیں، تبھی اردو کے اخبارات کا